اب جناب ڈاکٹر فاروق منظور ایم ڈی، ان سے ہم بات، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ پنجاب کریکلم اور ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے. تو ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بالکل یکساں ہو نصاب تعلیم سب کے لیے، چاہے پرائیویٹ چاہے سرکاری، اور بھی بہت سارے ایشوز تھے. تو آج ہم نے سوچا ان سے بات کر کے ذرا صورتحال دیکھیں کہ ہمارے بچوں، ہمارے مستقبل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق منظور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو سب سے پہلے میرا سوال ہی یہ ہے کہ یہ جو یکساں قومی نصاب کے نفاذ کے حوالے سے جو سارے معاملات تھے، منصوبہ تھا، کیا وہ پورا ہو چکا؟ جی، تمام سرکاری، نجی ادارے اور جو ہمارے رجسٹرڈ مدارس ہیں، یہ تینوں سٹریم آف ایجوکیشن جو ہیں یہ باؤنڈ ہیں اس بات پہ کہ یہ سنگل نیشنل کریکلم کو اڈاپٹ کریں گے، پریسکرائب کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے سلیبس کو بنائیں گے. بڑا مشکل تھا یہ کام ڈیفینیٹلی. تو یہ آپ نے اچیو کیسے کیا یہ سب کچھ؟ جیسے ہی ہمیں ایڈوائس وہاں سے فیڈرل سے ریسیو ہوئی تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنی پروونشل کیبنٹ میں اس کو لے جا کر سنگل نیشنل کریکلم کو اور ماڈل ٹیکسٹ بکس کو اڈاپٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پی سی ٹی بی کے آفس میں پرائیویٹ سکولز کو، پبلشرز کو، پرنٹرز کو، ہر طرح کی سکول چینز جو ہیں ان کو بلایا، ان کو یہاں پہ اورینٹ کیا، ان کو گائیڈ کیا، ایڈوائز کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اس قومی دھارے میں اپنے آپ کو سمونا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے اور انتظام کیا کہ جو لوگ یہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے تھے تو ہم نے راولپنڈی، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے ان لوگوں کو اورینٹیشن سیشن میں ان کو گائیڈ کیا، ایڈوائز کیا کہ کس طرح سے سنگل نیشنل کریکلم ہے کیا، اس کو آپ نے اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. تو آپ کو میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم نے 6.5 کروڑ جو ہیں پری 1 to 5 کی جو بکس ہیں، فری بکس جو ہم پبلک سیکٹر میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور 2 کروڑ سے زیادہ بکس جو ہیں پرائیویٹ اداروں کے لیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم نے پرنٹ کی اور دے آر ریڈیلی اویلیبل، اور بہت سارے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہم فری بک گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے، تو ہمارے اداروں میں سب میں بھی جو ہے ایس این سی کو پری 1 to 5 کی فرسٹ فیز کو ان بکس کے ذریعے امپلیمنٹ. اس کریکلم آپ نے جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان لوگوں سے رابطہ اور ان کی جو تجاویز ہیں ان کے مطابق سب کچھ پھر کیا؟ جی، یہ تو جب سنگل نیشنل کریکلم بن رہا تھا اس میں بہت اس چیز کا خیال رکھا گیا، اور آغا خان کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اور لمز یونیورسٹی اور بیکن ہاؤس سٹی اسکول کے ریپریزنٹیٹیوز، ان سب کو یہ جو نیشنل کریکلم کونسل نے جب بنایا سنگل نیشنل کریکلم، تو ساری سٹریمز کو اور ڈفرینٹ علماء کو، مدارس کے ریپریزنٹیٹیو کو، یہ بہت بڑا فورم تھا اور بڑی دیر اس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا. پھر اس کے اوپر کانفرنسز بھی ہوئیں، تو اس وقت یہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. ہم نے اپنا رول اس میں ضرور پلے کیا کہ جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا تو اس وقت ہم نے بھی ساری جو ہائی اینڈ چینز تھی، جو میڈیم فی والی چینز ہیں، جو لو فی والی چینز ہیں، ان سب کو ہم نے یہاں پہ بلایا اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. فاروق صاحب، یہ پہلی 12ویں تک یہ کتنی کتابیں آپ شائع کرتے ہیں اور کس طرح سے انشور کرتے ہیں کہ یہ ٹائم پر آ جائیں، کیونکہ بہت بڑا کام ہے یہ؟ تقریباً ہمارا رف ایگزیکٹ فگر سے تھوڑا بہت یہ ویری کر سکتا ہے کہ ہماری پری 1 سے لے کے 12 تک کی جو لاسٹ اکیڈیمک ایئر میں 11 کروڑ بکس جو ہیں وہ ہم نے چھاپی ہیں، جو پبلک سیکٹر کے لیے تھی، اور کوئی آپ محتاط اندازے کے مطابق کوئی 4 سے 5 کروڑ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اس کا جو میکنزم ہوتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں وہ تو ہمیں انڈینٹ آتا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے، پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے، گلگت بلتستان کی طرف سے بھی ہمیں آرڈر آتا ہے، ان کی گورنمنٹ بھی ہم سے بکس بنواتی ہے. تو پھر ہم اس انڈینٹ کے مطابق پبلک سیکٹر کے لیے اتنی بکس جو ہیں وہ ان کو شائع کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، جو پرنٹرز ہیں، جو بڑے بک سیلرز ہیں،
ان کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں، پھر اپنے پچھلے 3 سال کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک فگر جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں کہ کتنی بکس اس دفعہ میں. آپ کو 1 سال ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے آلموسٹ، تو آپ نے اس میں بہتری آپ لے کے آئے ہیں، کیا تبدیلی کی آپ نے؟ جی اس میں ہم نے ٹرانسپیرنسی اور آئی ٹی جو ہے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. کچھ ہمارے لاز ریگولیشنز کی بھی تھوڑا سا ایشو تھا کہ ہم تھوڑا پیچھے جا رہے تھے، تو ہم نے رولز ریگولیشنز اور لاز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ان کی فارمولیشن کی ہے اور پراپر فورمز پہ بھیجا ہے اب ان کی فائنلائزیشن کے لیے. اسی طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ ٹرانسپیرنسی کے لیے ہماری، کیونکہ آپ کو پتہ بڑی لارج اسکیل پہ پروکیورمنٹ ہوتی ہے اور بکس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنے سسٹمز کو، پروسیس اور پروسیجرز کو بہتر کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. ویب سائٹ کو جو ہے وہ یوزر فرینڈلی، مڈل اور یہ جو ہائر سیکنڈری لیول ہے اس کا یکساں نظام جو نصاب ہے، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیو کر لیں گے آپ اور ایک ہو جائے گا؟ یہ پہلا سٹیپ تھا اور اس پہلے سٹیپ میں پری 1 to 5 کا قومی نصاب جو ہے یکساں قومی نصاب یہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اب نیکسٹ فیز میں نیکسٹ اکیڈمک ایئر میں 6 to 8 آئے گا، پھر اس کے بعد 9 to 12 آئے گا. تو اس لیے اس کو فردر 2 سال چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے اس میں یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی حتمی ہے اور آخری ہے. جو پری 1 to 5 کا پہلے بنا ہے نصاب، اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک لے کے، اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس میں جہاں کہیں بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے اس میں امپروومنٹ بھی کی جائے اور فردر جو 2 فیزز ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. تو جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھے گی، ابھی بھی بہت سارے لوگ جو پہلے سٹارٹ میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس بات کی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ ہائی اینڈ چینز بھی تھیں، ڈفرینٹ اسکول مالکان بھی تھے، جب ہم نے ان کے ساتھ مل کے کنسلٹیٹیو سیشن کیے تو سب کو جو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے، یکساں قومی نصاب جو ہے وہ ایک قوم کے لیے بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ فاروق منظور صاحب، بیسٹ آف لک، کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے، اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے اور یہ جو یوتھ ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور یکساں جو نصاب تعلیم ہے یہ ایک بہت بڑا پرومس بھی ہے پرائم منسٹر کا، اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے جو آپ نے بتایا، ویری انکریجنگ، اینڈ اگین وش یو بیسٹ آف لک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.